پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. بہت اہم دورہ ہوا ہے سعودی وفد کا پاکستان کا، اور پاکستان نے مختلف پروپوزلز ان کے سامنے رکھے ہیں کہ آپ کن کن شعبوں میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں سعودی وفد نے ان تمام پروپوزلز کو بہت دھیان سے، بڑے غور سے دیکھا ہے، اور اس پہ اپنا ہوم ورک اب ظاہر ہے وہ کریں گے، اور پھر وہ سرمایہ کاری جس کا ارادہ وہ ظاہر کر چکے ہیں یا جس کا وعدہ انہوں نے کر رکھا ہے، اس کی جانب ایسا لگتا ہے کہ عملی قدم آج بڑھنا شروع ہوا ہے، یا پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری جو ہے اس کی راہیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں، جو پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی سیاست کے حالات جو ہیں وہ بھی جوں کے توں ہیں. کھینچا تانی ابھی تک چل رہی ہے 8 فروری کے انتخابات کے معاملے پر. آج کچھ حلقوں کا نوٹیفیکیشن جو تبدیل کیا تھا الیکشن کمیشن نے، اور جیتے ہوئے یا حلف اٹھائے ہوئے لوگوں کے مقابلے میں وہ لوگ جو ہار گئے تھے یا جو جن کا بعد میں حلف ہوا، ان کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے 3 حلقوں کا آج کہہ دیا ہے کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے، یا جنہوں نے حلف لیا ہے ان کو کالعدم قرار دیا جائے. اور یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ 2 MNA بلکہ 3 MNA اور 1 MPA وہ بحال ہو گئے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے بہت دلچسپ سٹیٹمنٹ دی ہے. رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چونکہ سادہ اکثریت ملی ہی نہیں ہے تو ہم ذمہ داری بھی نہیں اٹھا سکتے، اور ہم اب ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہے. وعدہ تب تھا کہ سادہ اکثریت ملی ہوتی اور نواز شریف وزیر اعظم ہوتے. اب چونکہ وہ وزیر اعظم نہیں ہے اس لیے ہماری کوئی ذمہ داری بھی نہیں بنتی ہے. ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور ضمنی انتخابات کے لیے اپوزیشن آج یہ کہہ رہی ہے کہ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے، شدید دھاندلی کی جا رہی ہے. کیا چیزیں، ان تمام معاملات پر آج ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ رانا احسان افضل صاحب موجود ہیں، کوارڈینیٹر پرائم منسٹر کے. بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما. بہت شکریہ سر. مہر بانو قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں. تمام مہمانوں کو خوش آمدید. سعودی وفد کا دورہ کیسا رہا رانا احسان افضل صاحب؟ آج کچھ چیزیں ان کو پرپوزل کے طور پر ان کے سامنے رکھی گئی ہیں، اب کیا دیکھ رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 2019 میں MBS جو وزیر اعظم ہیں سعودی عربیہ کے، ان کے دورے کے بعد یہ ایک اہم ترین اور ہائی لیول کی ڈیلیگیشن تھی جی. اور یہ ایک کہہ لیں کہ جو عمرے کے دوران جو پرائم منسٹر صاحب کا جو وزٹ تھا اس کی وجہ سے یہ دورہ جو ہے یہ پاسبل ہوا، اور انہوں نے وہاں اندیا دیا تھا کہ وہ فوری طور پہ $5 سے $7 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. تو پاکستان کے پاس جتنی بھی اویلیبل انویسٹمنٹ اپرچونٹیز تھی ہم نے سعودیز کے سامنے رکھی، اور ان کا ایک کین انٹرسٹ ہے مختلف شعبوں میں، چاہے وہ ریفائنری ہو، چاہے وہ ہم نے تو اپنی ٹرانسمیشن لائنز کو بھی دیا، پھر ایگریکلچر کے بھی کچھ پروجیکٹس تھے، ٹورزم کے بھی تھے. تو ہوپ فلی اب یہ چیزیں جو ہیں اس کا ایک فورم بن چکا ہے جہاں ان سے ایک لائزون جاری رہے گا، جہاں ان کا انٹرسٹ ہوگا وہاں جو ہماری ذمہ داری ہے ہم پوری کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں یہ سلسلہ ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے سعودیز کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ اسٹرینتھن کرنے ہیں جو سٹرین ہو گئے تھے پچھلے دور حکومت کے اندر. اسی طرح چائنیز انویسٹمنٹ کو بحال کرنا ہے اور سرمایہ کاری لے کے آنی ہے. الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سفر جو ہے اس کے ثمرات اور اثرات پاکستان کی اکانومی میں یا پاکستان کے اوپر کب تک ریفلیکٹ کرنا شروع ہو جائیں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ انویسٹمنٹ جو ٹائم فریم ہے، کچھ تو ایسی انویسٹمنٹس ہیں جو 1 سال میں آپ کو میچور ہوتی نظر آ جائیں گی، کچھ ایسی انویسٹمنٹس ہیں جو 3 to 4 ایئر کی جو ہے ٹائم لائن کے اندر آئیں گی. تو یہ ٹائم لائن ہے. اور دیکھیں کچھ ایسے بھی پروجیکٹس ہیں، اگر دیکھیں ان کی جو انٹرسٹ ہے وہ تو $25-30 بلین کا رجسٹرڈ انٹرسٹ ہے سعودیز کا، شاید اس سے تھوڑا زیادہ بھی ہو، لیکن یہ فوری طور پہ جو وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے یہ وہ تھا. اور اگر اسی دورے پہ ابھی فائنلائز ہوں گی چیزیں کہ کیا رزلٹ اس کا نکلا، اگر وہ بڑی جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹس ہیں جس طرح وہ گوادر کی ریفائنری ہے، وہ $10 بلین کا اسٹینڈ الون پروجیکٹ ہے، اور چیزیں ہیں جہاں اگر ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اور ہے بڑا کین انٹرسٹ ہے، تو جو ہوم ورک پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ انٹرسٹ ہوتا تھا لیکن ہوم ورک جو پاکستان سائڈ نے کرنا ہوتا تھا وہاں تاخیر ہوتی تھی. تو اب یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی بڑی کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں کہ اور اب SIFC کے کسی قسم کا ڈیلے ہماری سائڈ سے نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پریکٹیکلی طور پہ پاکستان میں یہ جو انویسٹمنٹ ہے ظاہر ہے پاکستان کے لیے فائدے کی ہے، لیکن یہ سال 2 سال 3 سال 5 سال میں یہ لانگ ٹرم ایک انویسٹمنٹ ہے اور پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا. لیکن جو پاکستان کی فوری نوعیت کی ضروریات ہیں، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ IMF کے پاس جانا ہے تو اس کی شرائط آئیں گی، مہنگائی بڑھے گی، پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، ڈیزل $8 بڑھ گیا ہے، اس کا امپیکٹ کل سے ہی نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ جو فوری نوعیت کی مشکلات ہیں اس کا کیا حل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں IMF کے پاس جب آپ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ٹیکس لگانا پڑے گا، پیٹرول بجلی گیس مہنگی کرنی پڑے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، چاہے جس کی بھی حکومت ہو، چاہے ہم کلیم کریں یا یہ کلیم کریں یا کوئی اور حکومت بھی، کوئی اور پارٹی بھی کلیم کرے کہ ہم IMF کے پاس جائیں گے اور ہم ٹیکس نہیں لگائیں گے، تو یہ ہو نہیں سکتا.
جہاں تک آج سعودی ڈیلیگیشن آئے اور وہ انویسٹمنٹ کریں، دیکھیں 2-3 سال کی انویسٹمنٹ بھی بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے لانگ ٹرم نظر آ رہی ہے آج، لیکن وہ بھی اتنی لانگ ٹرم نہیں ہے. ایک چیز کا مطلب ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 سال بعد اس کا کہ ثمرات شروع ہو جائیں گے تو وہ بھی ایک بہترین چیز ہے. ٹوٹلی آپ شاٹ جو ہے نا وہ ایک 50 اوور اب 20 اوور کا میچ، اور ہم کہتے ہیں کہ 10 اوور ہوں بس آج کچھ کریں اور کل ہی کچھ ہو رزلٹ آ جائے، اس کے لیے بھی ڈیفینیٹلی جو فائنینس کی ٹیم ہے اس کے لیے بھی کچھ سوچ رہی ہوگی، کیونکہ لوگوں کو اس وقت ریلیف چاہیے، اور ریلیف کے لیے حکومت کو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی. لانگ ٹرم کے لیے جیسے یہ ہیں تو باقی بھی ممالک کے جو ہیں وہ آ رہے ہیں. بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے، ایران کے بھی آنے والا ہے غالباً 24 کو ہے، جب بھی ہے ایران کے پریزیڈنٹ بھی آ رہے ہیں. تو 2-3 ایسے ڈیلیگیشنز امپورٹنٹ اس وقت آ رہے ہیں جس کے ہم فائدہ لے سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی ایک چیز ہوگی جس پہ حکومت کو فائدہ لینا چاہیے اور لے رہے ہیں میرے خیال سے. صحیح ہے. اور مہربان ہوں، پاکستان کی معاشی مشکلات حل ہوتی نظر آ رہی ہیں اب؟ نہیں اسد اللہ خان صاحب، دیکھیے بڑی خوش آئند بات ہے. ہم بھی جب ہماری حکومت بھی تھی تو تب ہم نے بھی سعودی سے یہی باتیں کی تھی. یہی آئل ریفائنری ہے کہ جس میں انویسٹمنٹ کی تب بھی بات ہوئی تھی. یہی وہ اماؤنٹس ہیں جو تب بھی بات ہوئی تھی اور وہ عمل میں نہ آ سکی. اس کے لیے سب سے بنیادی جو نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے. تو آپ ایک انوائرمنٹ نہیں بنا سکتے کہ جس میں مزید انویسٹمنٹ ملک میں آئے. یہ بھی چاہتے ہیں، یہ بھی چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں. ہم سب کیوں چاہتے ہیں؟ استحکام نہیں ہے لیکن انویسٹمنٹ تو آ رہی ہے. کیونکہ پاکستان ابھی تو بات چیت ہو رہی ہے، یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں. یہی پروجیکٹس ہیں جن کی نشاندہی پہلے بھی ہو چکی ہے. اینڈ میں تو چاہتی ہوں کہ کامیاب ہوں جس کی بھی حکومت ہو. آخر میں آپ میں ہم سب پاکستانی ہیں. پاکستان ترقی کرے گا تو ہم سب ترقی کریں گے، تو یہ تو ہم سب چاہتے ہیں. مگر اس کے لیے جو انیبلنگ انوائرمنٹ جس کی ضرورت ہے، جس کے اندر صرف سیاسی استحکام اس کا ایک انگریڈینٹ ہے، اس پہ باقی انگریڈینٹس جو ہیں وہ ہیں کہ عدل کا نظام آپ کا دباؤ سے محفوظ اور پاک ہو، آپ کے ادارے جو ہیں وہ مضبوط ہوں اور آزاد ہوں. اب اس سب کو ہم سب نے یقینی بنانا ہے. مجھے نہیں ہوتا نظر آ رہا مگر ہم سب کو کوشش کرنی ہوگی. اور تیسری چیز ہے کہ ملک میں ایک اوپن اور ٹرانسپیرنٹ ماحول ہو. تو اب اس ملک میں جہاں پر آپ کے سامنے ٹیلی ویژنز پہ پابندی ہے، لوگ بات نہیں کر سکتے کھل کے، سوشل میڈیا پہ ابھی تک پابندی ہے، 2 مہینے ہو گئے، ٹویٹر ابھی تک بند ہے، تو یہ وہ انوائرمنٹ نہیں ہے. تو میں اس وقت کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہ رہی، میں صرف نشاندہی کر رہی ہوں کہ ہم سب کو کام کرنا ہوگا کہ ہم اس انوائرمنٹ کو، اس ماحول کو یقینی بنائیں. آپ زیادہ پر امید نہیں نظر آ رہی اپنی گفتگو میں. آپ ایسا لگ رہا ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو پہلے بھی ہوا ہے لیکن اس کے ثمرات نہیں آئے پاکستان میں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بھی ہو رہا ہے لیکن اس کے ثمرات نہیں آئے؟ جی میں پر امید اس لیے نہیں ہوں کیونکہ ہم یہ ایک پہلو دیکھ رہے ہیں، مگر جو دوسرا پہلو جو آپ نے تھوڑی سی نشاندہی کی IMF کے پروگرام کی، جب دیکھیے IMF کا پروگرام آئے گا اس کے ساتھ آپ کی انفلیشن بڑھے گی. اب آپ کے پاس ایک ایسی حکومت ہے جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جو 17 سیٹوں پہ فارم 47 کے ذریعے آئی ہے، عوام کا اعتماد نہیں رکھتی ہے. تو مشکل صورتحال کا جب عوام کو سامنا کرنا پڑے گا اور آگے اپنی حکومت کو دیکھے گی جس پہ وہ ویسے ہی غصہ ہے، کیونکہ یہ وہی حکومت ہے جس نے ان کی آواز بند کی ہے. یہ وہی حکومت ہے کہ جس میں ملک میں ایسا ماحول ہے کہ کوئی کھل کے بات نہیں کر پا رہا، انصاف آپ کو ہوتا نظر نہیں آ رہا لوگوں کو، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ مداخلت ہے. تو جب تک ہم ان چیزوں کی درستگی نہیں کریں گے تو سب اچھا نہیں ہو سکتا. آپ کے سامنے اب پنجاب میں آپ گندم کی قیمت لے لیں، آپ نے ایک ویٹ سپورٹ پرائس سیٹ کی، شاید ان کا تجربہ کم ہے، انہوں نے وقت سے پہلے اناؤنس کر دیا کہ وہ پروکیورمنٹ جو ہے وہ پچھلے سال سے آدھی کریں گے. اس کے بعد کیا ہوا؟ جو آرتھی اور مڈل مین ہے اس نے اس کا فائدہ اٹھایا اور سپورٹ پرائس پہ بھی اس وقت آپ یقینی نہیں بنا سکتے کہ کسان سے وہ خریدا جائے. کسان تباہ و برباد ہو گیا ہے اس ایک اقدام سے. اور پاکستان میں 60% آبادی آپ کی یا اس سے بھی زیادہ ایگریکلچر ہے نا، اس پہ زندہ رہتی ہے. تو جب آپ ان کی تباہی کریں گے، پھر آپ کی گیس بجلی مہنگی ہوئے گی، مزید ٹیکس آئیں گے، بالکل ٹھیک ہے. کہاں جائے گی عوام؟ صحیح، آپ نے 17 سیٹوں کا کہہ دیا کہ 17 سیٹوں کی حکومت ہے، لیکن اب کچھ سیٹیں تو آپ کو واپس بھی مل رہی ہیں. آج یاسمین راشد صاحبہ نے بھی چیلنج کر دیا، ٹریبونل میں چلا گیا نواز شریف صاحب کا بھی، اور شعیب شاہین کو بھی ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کو مصدقہ کاپیاں تو دیں، کم از کم یہ چیلنج تو کر سکیں. دیکھیں یہی تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ آپ کا جتنی بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ ہم نے تو نہیں الیکشن کرایا نا بھائی، ہم تو خود الیکشن لڑے. تو جتنی بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ آئینی طور پہ جو آزاد ادارے ہیں ان سے ہیں. اور آپ دیکھیں ان کو جو معاملات ہیں آگے بڑھ رہے ہیں.
اگر ہائی کورٹ فیصلے کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن آج تک مصدقہ کاپی ہی نہیں دے رہا تاکہ اس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے. دیکھیں کورٹ نے فیصلے کر دیے نا, پھر تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ڈیو کورس ہے اس کو فالو کریں. آپ کہہ رہے ہیں ہم احتجاج کریں گے, آپ کہہ رہے ہیں ہم ملک کو چلنے نہیں دیں گے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لڑائی لڑیں گے. بھائی عدالتیں ہیں, موجود ہیں, وہ فیصلے کریں. آج ان کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں تو آج عدالتیں ٹھیک ہوگی, نظام ٹھیک ہو گیا. جب ان کے حق میں فیصلہ نہیں آیا تو یہ کہتے ہیں جی نظام کو بدل دیں, ہمارے لیے کوئی اسپیشل جس طرح SIFC کوئی ہمارے لیے بھی بنا دیں کہ ہماری مرضی کے مطابق آج فیصلے ہو جائیں. بھائی یہ پہلے دن سے مہذب ملکوں کے اندر یہی رستہ ہوتا ہے. آپ کی اب ہماری جماعت سے بھی لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں, کچھ کہتے ہیں جی یہ فارم 45 47 یہ ہو گیا, ہمیں ہرا دیا گیا. ہم ان کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ کے کوئی ایشوز ہیں, آپ کے پاس ایویڈنس ہیں, جائیں ٹریبیونلز میں جائیں عدالتوں کا رخ کریں. تو جو ہم اپنی جماعت کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں, یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ کہہ رہے ہیں جی ملک نہیں ٹھیک ہو رہا, سیاسی استحکام نہیں آ رہا, کیونکہ آپ آنے نہیں دے رہے. جب آنے دیتے ہیں, جب IMF کا معاہدہ ہونے لگتا ہے آپ کہتے ہیں ان کو خط لکھ دو کہ نہ ہو معاہدہ. جب کچھ ہونے لگتا ہے آپ کہتے ہیں ان کے دھرنا دے دو. جب چائنیز صدر آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے دھرنا دینا ہے, اس کو باہر بھگا دو. آج سعودی ڈیلیگیشن آیا تو تحریک چلا رہے. وہی سیاسی اگر ضد کی ہوئی ہے کہ ہم نے سیاسی استحکام آنے ہی نہیں دینا تو آپ کو ساری چیزیں غلط ہی لگیں گی. صحیح. کوٹے صاحب یہ ایک کل حلف ہوا ہے ایک اور آصفہ بھٹو صاحبہ کا, اس میں جو ان کے مخالف امیدوار ہیں وہ غلام مصطفیٰ رند صاحب, وہ عدالت میں گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی میں تو ابھی میدان میں کھڑا ہوں, یعنی میں تو الیکشن لڑنا چاہتا ہوں, میں نے تو کاغذات واپس نہیں لیے, میرے تو کاغذات مسترد ہوئے ہیں بجلی کے بل کی وجہ سے. اب کل حلف ہو گیا ہے, ابھی ضمنی الیکشن کی تاریخ نہیں آئی. اب یہ بتائیے, اپوزیشن کا کل ایک نقطہ یہ بھی تھا نا کہ جی ہماری ریکوزیشن پہ اجلاس آیا, جو ایجنڈا ہماری مرضی کا شامل ہونا چاہیے تھا اس کو شامل کیے بغیر آپ نے اپنا ایجنڈا شامل کر کے زبردستی حلف کرا دیا. نہیں دیکھیں, زبردستی حلف نہیں ہوتا یہ, کیونکہ میں ڈپٹی اسپیکر رہا ہوں اور پارلیمنٹ میں جو ہمارے ممبران رہے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ پہلے ہوتا ہے تلاوت ہوتی ہے, پھر جو لیو اپلیکیشنز ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد جو بھی ممبر آتا ہے اس کا اوتھ ہوتا ہے, اس کے بعد باقی ایجنڈا شروع ہوتا ہے. انہوں نے بالکل ریکوزیشن کیا تھا. مجھے جو انفارمیشن ہے, میں ادھر موجود نہیں تھا, وہاں پہ کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا. کورم پوائنٹ آؤٹ کی وجہ سے جو ہے وہ اجلاس ملتوی کرنا پڑا. جس نے کیا حکومتی اتحاد کی کسی جماعت نے کیا یا اپوزیشن نے کیا, جس نے بھی کیا تو کورم پوائنٹ آؤٹ کی وجہ سے اجلاس ملتوی ہو چکے تھا اوتھ کے فوراً بعد. تو اس لیے وہ ان کا جو ایجنڈا وہ ٹیک اپ نہیں کرتا, دوبارہ ایجنڈا لیں گے, ایجنڈا تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے خیال میں یہ جو معاملہ ہے 6 ججز کے خط والا, یہ پارلیمنٹ میں اس پہ بحث ہونی چاہیے؟ دیکھیں کہ ایسا وہ ہے کہ اس پہ پھر فیصلہ کریں, کیونکہ پھر اگر آپ اس ججز کے اس کے اوپر فیصلہ کریں گے تو پھر بحث کریں گے تو پھر بہت سی چیزوں پہ اور بھی بحث کریں گے. مثلا جو کورٹس میں جو کیسز چل رہے ہیں پھر اس پہ بھی آپ ڈیبیٹ کریں. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو سب جوڈیس میٹر ہوتا ہے اس کے اوپر پارلیمنٹ میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی اور کوئی کوشچن آنسر نہیں ہوتا یا کوئی پوائنٹ آف آرڈر بھی نہیں ہوتا. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر ایسا ایک فیصلہ ان کا آ جائے, اس کے بعد اگر آپ ڈیبیٹ کرو ٹھیک ہے, لیکن جب تک میٹر سب جوڈیس ہے اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر دوبارہ بھی اجلاس بلایا جائے گا تو اس پر ڈیبیٹ نہیں ہونے دی جائے گی حکومت کی طرف سے, نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں اسپیکر صاحب نے اس کو دیکھنا ہے, میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اس طریقے سے ہوگا. اب فیصلہ اسپیکر نے کرنا ہے, ہی از دی کسٹوڈین آف دی ہاؤس. میرے خیال کے مطابق جب بھی ہمارے پاس ایسی کوئی چیز آتی تھی یا کوئی ممبر اس پہ بات کرنا چاہتا, ہم ان کو بتا دیں کہ میٹر سب جوڈیس ہے, لہٰذا اس کا فیصلہ نہیں, کیونکہ آپ کی ڈیبیٹ سے ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے, چاہے آپ اس کے فیور میں کر رہے ہیں یا اپوزٹ کر رہے ہیں. تو لہٰذا نارملی جب فیصلے ہوتے ہیں عدالتوں میں ہوتے ہیں تو اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی, نہ کوشچن آنسر ہوتے ہیں. مہر بانو صاحبہ, اس مرتبہ تو 80% لوگ آپ کے وکلاء آئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, انہیں یہ بنیادی بات پتہ نہیں ہے کہ جو چیز سب جوڈیس ہے اس پر آپ نے اس کو ایجنڈا بنا کے اجلاس بلا لیا, اس کو کیسے اس پہ بحث ہو سکتی ہے؟ میرٹس آف دا کیس یا اس پہ گفتگو نہیں ہو رہی, بات اس سے بڑی ہے. بات اگین ماحول کی ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے مداخلت کی جو ہماری سیاست میں ہوتی ہے. آئی تھنک اس جو خط ہے اس کو بنیاد بنا کر ہم ایک اس سے بہت بڑے موضوع پہ گفتگو کر سکتے ہیں, اور یہ وہی موضوع ہے جس کی کبھی انہوں نے عکاسی کی, کبھی انہوں نے, آج ہم کر رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم سب ایک ہی بات کی ایک ہی وقت پر اکٹھے مل کر عکاسی کریں, اس پہ گفتگو کریں اور فیصلے کر لیں. وہ اپنا 2017 کا مسئلہ اٹھا لیں, اپنا 2024 کا مسئلہ اٹھا لیں, بالکل لے آئیں. پہلے 2024 کیونکہ وہ ابھی ان پلے ہے اس کی گفتگو کر لیں, اور اس کے بعد میں تو کہتی ہوں کھول دیجئے 2017 اور 18 کھول دیجئے نا, کیونکہ ہوتا سب ایک ہی طرف سے ہے.
تو اس پہ بات ہو جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو اور ملک ایک استحکام کی طرف, بہتری کی طرف اور حقیقی طور پہ جمہوریت کی طرف چلے, جہاں پہ آئین کی پاسداری ہو, آئین آپ کا مضبوط ہو. اور رانا صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ہم نے تو نہیں الیکشن کروایا تو ہم سے کیوں پوچھتے ہیں, ہم تو اپنوں کو بھی کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے یہ وہی فوراز ہیں, آج کچھ سیٹوں پہ انصاف ہوا مگر ہم میں سے کئی لوگ ہیں مطلب 1.5 مہینہ 2 مہینے ہو گئے, ہماری تو سنوائی ہی نہیں ہوئی ابھی ای سی پی میں, ابھی ٹرائیبیونل میں بھی عرصے سے فائل کی بھی ابھی تک تاریخ نہیں لگی. دیکھیں آپ کو عدالتوں سے انصاف تو مل رہا ہے نا, جب آپ کو عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے پھر آپ سڑکوں پر. جی ہمیں عدالتوں سے انصاف بڑے ہی مطلب منتے ترلے کر کر کے تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی چپ کرنے کے لیے تھوڑا کر دیا جاتا ہے, مگر مکمل طور پہ انصاف نہیں ہو رہا. چپ کرنے کے لیے آپ کو چپ کرانے کے لیے تھوڑا سا انصاف کر دیا جاتا ہے. انہوں نے الیکشن ضرور نہیں کروایا مگر جنہوں نے کرایا ہے نا وہ آج انہی کے ساتھ بیٹھے ہیں, انہی کو انہوں نے سینیٹر بھی بنا دیا, وزیر بھی بنا دیا, تو اٹس آل دا سیم. اور لوگ بھی یہی دیکھ رہے ہیں. اتفاق کر رہے ہیں آپ سے. کیوں دیکھیں الیکشن اس شخصیت نے کرا ہے جس کو ان کے بانی چیئرمین نے کہا تھا کہ پاکستان میں 23 کروڑ عوام یا جتنی بھی آبادی ہے اس سے بہترین شخص کوئی نہیں مل سکتا. اچھا مجھے یہ بتا دیجیے کا گورنمنٹ کیوں آتی ہے, اس کا کیا مینڈیٹ؟ میں جواب دے دوں اگر آپ دیکھیں ہم جب اپوزیشن میں تھے نا تو ہم جب نیب کے کہتے کہ جب یہ لوگ آتے تھے, یہ تو اس وقت جب ان کے آتے تھے ترجمان اور کہتے تھے کہ پرسوں فلاں پکڑا جائے گا, پرسوں فلاں پکڑا جائے گا. پھر ہم کہتے ہیں کیوں, وہ کہتے ہیں یہ چیئرمین نیب تو آپ کا دیا ہوا تحفہ ہے, آپ لوگوں نے کیا ہے. اب ہم کہتے ہیں یہ تو آپ نے لگایا, ہم نے نہیں لگایا تھا, آپ نے لگایا تھا. اگر آپ کے کیپٹن اچھے پلیئر چوز نہیں کر سکتے تو مطلب کیپٹن کمزور ہے, پھر ہمارے کہنے پہ ہٹا بھی دیجیے. آپ کے کیپٹن کی مرضی, آپ کے کیپٹن اس پلیئر کو رکھا ہے, اب وہ ٹیم سیریز ختم ہوگی تو کہا جائے گا. آپ کیپٹن ہے نا, اب تو آپ کیپٹن ہیں, اب تو آپ لوگ کپتانی کر رہے ہیں. آپ آئیں گے, آپ کی مرضی سے جائیں گے, وہ اپنی مرضی سے. اب جب ان کا دیکھیں اب ان کا ٹینور ختم, اپنی ہاتھوں سے ایک ایک بندے کو ایکسٹینشن اب ان کا ٹینور جب ختم ہوگا تو لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے کرنا ہے. تو ان کے لیڈر آف دی اپوزیشن موجود ہے, لیڈر آف دی ہاؤس بھی ادھر سے موجود ہے, تو دونوں بیٹھ کے ایک لے آئیں گے ای سی پی کے جو چیئرمین فیصل واڈا صاحب کا. فیصل واڈا صاحب جو ہے نا, فیصل واڈا صاحب کے میجورٹی ووٹ ایم کیو ایم سے ہیں. کیونکہ ہمارے 6 ووٹ ایکسٹرا تھے اور 35 پہ غالباً یا کتنے پہ بنتا ہے مجھے فگر پوری نہیں ہے سندھ میں, تو ان کے پاس 6 ووٹ ان کو چاہیے تھے ایم کیو ایم کو, اور ہمارے 6 ووٹ ایکسٹرا تھے, ہم نے ان کو دیے. مگر کنڈی صاحب لیکن اس کے بعد دیکھیں ایم کیو ایم نے ہمیں سپورٹ کیا, ہمیں پرائم منسٹر کا ووٹ دیا, پریزیڈنٹ کا ووٹ دیا, جہاں ہمیں ووٹ چاہیے ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, تو انہوں نے اگر ہم سے سپورٹ مانگی ہے تو ہم نے کر دیے. یہ اپوزیشن حکومت کی کوارڈینیشن چلتی رہتی ہے, وہاں پر ہمیں صوبائی حکومت میں ہمیں تنقید بھی کرتے رہتے ہیں. کل بھی پریس کانفرنس میں ہمارے خلاف کیا. جی ذرا پروڈیوسر صاحب سے کہیے کہ پیپلز پارٹی کے جو پیپلز پارٹی کے ایک زمانے میں فیصل واوڈا صاحب کے لیے ہوتے تھے نا محبت اور تاثرات, وہ ذرا شارٹ چلا دیجیے. میں اس بات سے تو پھر 6 ایکسٹرا ووٹ کیسے دے دیں؟ نہ ان کے سینیٹر بنا رہے ہیں, مروا صاحب نے فضل الرحمان صاحب کے خلاف نعرے لگانے سے. دیکھیے وہ کیونکہ حالانکہ یہ کلائمیکس ہوا کرتا تھا آپ کے جلسے میں یہ نعرے. میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں, صاحب کو واپس لگ جائیں گے نا. دیکھیے میں ان سے ایگری کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں پالیٹکس میں آپ اتنی حد تک نہ جائیں کہ آپ کسی کے ساتھ اکراس ٹیبل بیٹھ نہ سکیں. بالکل آپ پالیٹکس میں پولیٹیکل تنقید کریں. کل آپ کسی جماعت کے ساتھ بھی تھا, یہ ایم کیو ایم کل جو ہمارے پاس آئی تھی, یا یہ جو اتحادی جماعت آج محمود خان کے ساتھ ہیں, یا جو ہمارے دوست کل ہمارے ساتھ ان کے ساتھ گئے, تو اس وقت یہ کہتے ہیں کس کے کہنے پہ آئے ہیں, کیا مراحت آپ لوگوں نے ان کو دی, آپ کے ساتھ آئے ہیں. تو آج اگر ہم سوال یہ الٹا کر لیں ان کے لیے, دیکھیں پالیٹکس میں دینے کے قابل نہیں, ہم کہتے ہیں پالیٹکس میں اتحاد بنتے بھی ہیں ٹوٹتے بھی ہیں. ان کے بھی اتحادی تھے, ہمارے بھی اتحادی, 2008 میں سارے ہمارے اتحادی تھے. پھر ہم نے ان کے جو پرویز الہی صاحب ہیں ان کو ہم نے ڈپٹی وزیر نہیں بنایا. بھائی یہ سوال ایک الگ ہے کہ اگر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو پھر آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھ جانا چاہیے تھا. آپ نے پہلے ہی دن انکار کر دیا کہ پیپلز پارٹی سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی حکومت بنانے کے لیے. پہلے دن سے کہہ رہی ہوں ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, آج بھی بات کرنے کو تیار ہے. اگر بانی چیئرمین نے جیل سے پیغام بھیجا کہ ان سے بات نہیں ہوگی حکومت بنانے اصول کے حامی تو بنے, ہمارے ساتھ آواز ملائیں اور کہیں ہاں جی متنازع الیکشنز تھے اور بالکل فارم 45 کے بیسس پہ آپ کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کے لیے تیار تھے. آپ کیسے حکومت بنائے؟ میں خود نہیں بننے دوں گی, میں تو بالکل خان صاحب کا پہنچ جاؤں گی, میری سیٹ پہ ڈاکے ڈالے اور اس پہ یہ اگر پارلیمنٹ میں آ جائے تو پھر بات چیت ہو جائے گی. چلیے ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دیکھتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہے, ہم وعدے پورے کرنے کے کا وعدہ نہیں کرتے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. رانا ثناء اللہ کی میں بات کر رہا تھا بریک پر جانے سے پہلے, ذرا سنیے رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا ہے اس حکومت کو سادہ اکثریت نہ ملنے کے حوالے سے. سنیں.
ہمارا جو عوام سے وعدے تھے وہ اس بنیاد پہ تھے کہ ہمیں اگر سمپل میجورٹی ملی، پی ایم ایل این نے اپنی گورنمنٹ بنائی اور میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم وہ وعدے بھی پورے کرتے اور ہم اس ملک کو 2 سال میں جو اکانومی کا کرائسس ہے، معاشی کرائسس ہے، اس سے نکالتے۔ میں تو سمپل میجورٹی لوگوں نے نہیں دی، یہ کولیشن گورنمنٹ ہے۔ کولیشن گورنمنٹ میں تو کولیشن کا ایجنڈا ہوتا ہے، کسی پارٹی کا ایجنڈا تو نہیں ہوتا۔ تو اب اس میں ہمارے وعدے جو ہیں ان کو پورا کرنے کی تو ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں جی، ہمارے وعدے پورے کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے۔ دیکھیں اگر اس کو ٹیکنیکلی طور پہ دیکھا جائے تو اگر ہم کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں نجکاری کے بارے میں تو ڈیفینیٹلی ہمیں پیپلز پارٹی کی سپورٹ کی اور ناڈ کی ضرورت ہوگی۔ ٹھیک، تو یہ کولیشن کی، یہ اس حکومت کی جو اسٹرینتھ ہے وہ پیپلز پارٹی اور ہمارا ساتھ کیسا چلتا ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے۔ ہماری ڈیلیوریبل جو ہے، جو ہم نے ڈیلیور کرنا ہے، اس کے اندر اگر ہمارا ساتھ قائم رہتا ہے، اور ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ہم پر امید ہیں ساتھ قائم نہیں رہتا تو پھر تو حکومت ہی نہیں رہتی نا۔ بالکل ایگزیکٹلی، تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ یہ ایک فنڈامنٹل فرق ہے۔ اگر سمپل میجورٹی ہوتی اور آج، اور اب ہمیں ان کی نیت پہ شک ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سادہ اکثریت ہوتی، نواز شریف وزیر اعظم ہوتے تو یہ وعدے پورے ہونے تھے، دیکھیں تو بحرانوں سے ملک نکلتا۔ آپ شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، آپ نہیں، دیکھیں ہم نے اس ملک کو معاشی دلدل سے نکالنا ہے، ہمارا ایجنڈا ہے۔ ہم نے اسٹرکچرل ریفارمز ریونیو سائڈ پہ ایف پی آر میں کرنی ہے، ہم نے اخراجات کو کم کرنا ہے، ہم نے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے، ہم نے پاور سیکٹر کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اس ملک کی سیکیورٹی کو ٹھیک کرنا ہے، مہنگائی کو کم کرنا ہے۔ یہ ہمارے بالکل یہ ڈیلیوریبلز ہیں جس کے اوپر حکومت کام کر رہی ہے، لیکن اس کی کامیابی بالکل اس چیز کے اوپر ہے کہ ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں اور دیگر کولیشن پارٹنرز باقی بھی اہم ہیں، اتنے ہی اہم ہے کہ ہم مل کے ساتھ چلیں، اور ہم پر امید ہیں کہ یہ جتنی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں ملک کے مفاد کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں، ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں، اور ہم کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح ہے کنڈی صاحب، مگر یہ ایک مزیدار بات اس میں یہ تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ذمہ داری جو ہے یہ کولیشن گورنمنٹ کی ہے، یعنی آپ پر بھی ذمہ داری ہے اس کی، تو پیپلز پارٹی بھی ذمہ داری اس کی لیتی ہے، یعنی کل کو اگر پرفارم نہیں کر پاتے تو آپ بھی ذمہ دار ہوں گے۔ دیکھیں 2008 سے 13 تک آپ نمبر گیم نکالیں، پیپلز پارٹی کے پاس بھی سمپل میجورٹی نہیں تھی۔ ہم نے اتحادی جماعت کے ساتھ مل کر جو 8 سے 13 تک ہم نے جتنے بھی، چاہے وہ ہم نے آپریشنز کیے دہشت گردی کے خلاف، چاہے فلڈ آیا، چاہے ہم نے پارلیمنٹ میں قانون سازی کی، چاہے وہ 18 امنڈمنٹ کی صورت میں تھی، چاہے وہ صوبہ خود مختاری کے حوالے سے تھی، جو بھی تھی، ہم نے سب کو مل کر ساتھ لے کر گئے، اور ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری ہے بالکل، جب آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، ہم نے، ہمارا ایک منشور تھا، ہم حکومت کی صحیح اس لیے نہیں بنے، ہمارا ایک منشور تھا، اگر ہمارے پرائم منسٹر آتے تو ہم 10 نکات جو منشور تھا اس پہ عمل درآمد کرتے، جو کہ ابھی ہم شاید نہیں کر سکتے۔ ہر پارٹی کا اپنا ایک منشور ہوتا ہے، اگر آپ کولیشن پارٹنرز بھی ہیں تو آپ کا اپنا منشور ہے، دوسری پارٹی کا اپنا منشور ہے۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارے اس منشور میں جو کہ پروونشل سبجیکٹس ہیں، ہم اپنے صوبہ سندھ میں اور بلوچستان میں اس کو امپلیمنٹ کریں، تاکہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں کہ ہم نے صوبے میں امپلیمنٹ کر لیے، اگر ہماری فیڈرل میں حکومت آئی تو ہم اس کو فیڈرل میں بھی امپلیمنٹ کریں گے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ کولیشن پارٹنرز ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسی بات، میرے خیال میں یہ نہیں ہے بولیں کہ جی ٹھیک ہے ہم سب مل کے ایک دوسرے کو کنونس کر کے کام کریں گے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آج سے کہیں کہ جی ہم حکومت میں بھی ہیں لیکن ہم اپنے ایجنڈا پورا نہیں کریں گے۔ نہیں تو کنڈی صاحب، اس کی ذمہ داری اگر یہ پورا نہیں ہوتا تو پیپلز پارٹی اس کی ذمہ داری شیئر کرے گی؟ دیکھیں ہم حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم اسی لیے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس دفعہ، کابینہ کا حصہ نہیں بنے، کیونکہ ماضی میں بھی یہ چیزیں ہو رہی تھیں کہ ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں، کابینہ بہت بڑی ہے، کولیشن پارٹنرز کی وجہ سے ہم کام شاید اتنی آزادی سے نہیں کر سکتے، تو اس دفعہ کابینہ بھی چھوٹی ہے، کولیشن پارٹنر جو کہ کابینہ کا حصہ ہیں وہ کم ہیں، تاکہ اوپنلی فریلی یہ کام کر سکیں۔ ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہم بالکل تنقید کریں گے اس حکومت کے اوپر، لیکن تنقید پر اصلاح کریں گے، یہ نہیں ہوگا کہ ہم یہ چیز نہیں مانتے، جو چیز غلط ہوگی ہم کہیں گے یہ غلط ہے، جو اچھی ہوگی ہم سپورٹ کریں گے۔ آپ بھی کامنٹ کرنا چاہیں گے اس پہ؟ رانا ثناء اللہ صاحب ان کی دل کی بات کی انہوں نے، ان کو رانا ثناء اللہ اچھا لگ رہا ہے۔ نہیں دیکھیے، اب رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اچھا مزیدار بات یہ ہے، جاوید لطیف صاحب ہوں، سعد رفیق صاحب ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب، یہ اولڈ گارڈ مانا جاتا ہے پی ایم ایل این کا، بہت مضبوط اولڈ گارڈ۔ جب ان کے اندر سے آوازیں نہیں نکل رہی ہیں، اور جب یہ تسلیم کر رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں کہ 18 سیٹوں پر ہماری حکومت بنی ہے، ہمارے پاس تو نہ مینڈیٹ ہے، نہ سیٹیں ہیں، نہ جواز ہے حکومت۔ یہ آپ 17 میں فکر کہاں سے لائے ہیں؟ 17 یا 18 انہوں نے 18 کر دیا، 18 کر دیا، یا پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ پارلیمنٹ سے باہر ہیں وہ ایک بات کر رہے ہیں، جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں وہ ایک بات کر رہے ہیں، یا جو نواز شریف صاحب والی سائڈ کے، یا جو نواز شریف صاحب والی سائڈ کے وہ ایک بات کر رہے ہیں، شہباز شریف والی سائڈ کے
मेरी डिफरेंशिएशन जो है वो अप्लाई करती है इनकी बात पे। क्योंकि सच बात तो ये ऑब्वियसली पार्लियामेंट में आप लोग मफादात लेकर बैठे हैं, आप कौन सा कोई मुल्क के लिए आए हैं। राणा साहब, ये अहमद चड्ढा के घर के बाहर गाड़ियां पुलिस की खड़ी करना, उसकी फुटेज भी आई थी, इसके क्या जवाब इसका हो सकता है, और क्या ये वही तसलसल नहीं है जो 8 फरवरी से पहले हम देख रहे थे? क्या बदला है? देखें, सबसे पहले तो इनका जो मौक़िफ़ है वो तो यही है। अभी कुंडी साहब ने भी कहा कि जो इलेक्शन कमिश्नर जो उनकी जो चॉइस थी वो खान साहब की चॉइस थी और बड़ी उन्होंने तारीफ़ें की, बल्कि इनके एक साबिक वज़रा ने, परवेज़ रशीद साहब ने तो उनकी एक तारीफ़ी ख़त भी लिखा उनके नाम के ऊपर। तो बात यह है कि अगर कोई भी इनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो अदालतें खुली हैं। वही बात देखें, वही आ जाती है एंड में, जो आइनी तौर पे आज़ाद अदारे हैं, इलेक्शन कमीशन है, जो अदालतें उधर का रुख करें, उधर एविडेंस दें, उधर से आपको मिलेगा। बहरहाल इनका देखें, इन्होंने यही जो है वो रोना है। इन्होंने ना सिर्फ इंटरनेशनल, मुझे ज़रा मुकम्मल कर लेते हैं, इंटरनेशनली भी पाकिस्तान की साख ख़राब करने की कोशिश की। हर जगह इन्होंने ख़तो ख़ताबत की। GSP प्लस के ऊपर इनकी सोशल मीडिया की टीम्स ने जो इनका जो एक प्रोपेगेंडा मशीन है, उन्होंने पिटिशन, ऑनलाइन पिटिशंस फाइल की। तो हर लिहाज से ये जो ओवर इंटरनेशनली चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की साख मुतासिर हो, और यही ढंडोरा इन्होंने पीटना है, ये तो सबने सुना हुआ है। चंद महीने पहले की बात है, उमर अता बंदयाल साहब अंदर बैठे हुए थे, बाहर शायरा दस्तूर पे आपने तकरीरें कर रहे थे, ये टोला है, ये गैंग है, ये करप्ट है, उसमें क्या थे इशूज? ये इमरान दार हैं, और वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। ये अदालत का फैसला था। देखिए, तब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ की बात हो रही थी। हम क्या बात कर रहे थे? हम कह रहे थे कि फर्द वाहिद से आप ये कुव्वत लेके आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, डेमोक्रेटिक करें आप सुप्रीम कोर्ट को। तब ये बहस थी, ये मुद्दा था हमारा। हम चाह रहे थे कि आप सुओ मोटो जो लिया जाता है, सिलेक्टिव होता है, उसमें कमेटी नहीं बैठती। तो आपकी गुफ्तगू बड़ी नाजेबा थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में, क्या आप उसको उसकी वजह क्या थी? हमारा मौक़िफ़ ये था कि फर्द वाहिद से आप पावर्स लेके उसको डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म, अगर वो ना कर रहे हो, बेंच है, अब अगर वो जज ना कर रहे हो, आप मुझे बताएं, तो फिर उन्हें गैंग या गिरोह या करप्ट ये करा दिया जाता है। सास को भी ना छोड़े, सास तक पहुंच जाए, घर वालों पे मेरा पॉइंट तो सुने ना। अगर हम कह रहे थे कि बेंच बनाने का जो मैकेनिज्म है, बजाय कि वो एक बंदा सिलेक्ट करे कि कौन, 3 बंदे, चले बुनियादी सवाल रह गया। हम तो समझते हैं कि हमारी जो बुनियादी सवाल रह गया कि जो फ्री पोल डिगिंग का इल्जाम अब लग रहा है, ये इल्जाम दुरुस्त है या गलत है? देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन ने तय करना है ना। ये मैंने आपने किसकी है, पुलिस किसकी है? नहीं, अगर मिसाल के तौर पे कह रहे हैं पुलिस कुछ कर रही है, तो उसका फैसला किसने करना है? इलेक्शन कमीशन ने करना है। तो जाना तो आपने उधर ही है ना, जाना। इतने मासूम है, बाकी तस्लीम करें, इनके हाथ में कुछ नहीं है, हुकूमत में आ गए हैं, इख्तियार कोई नहीं है। कुंडी साहब कुछ कह रहे थे आप? आखिरी बात इनकी जो है उससे मैं शुरू कर रहा हूँ। इख्तियार की बात उन्होंने की, तो इनके जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी कहते हैं कि मुझे यह चीजें टीवी से पता चलती हैं या अपनी बेगम साहिबा से पता चलती हैं। एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। देखिए, माजी में ना जाए, आज की बात करें ना, आज की थोड़ी बात कर लें। आप लोगों के पास इख्तियार है, मुझे इनसे पूछ लीजिए। अच्छा, मैं गलत बोल रहा हूँ, बात तो सुन लेना। नहीं सुनूंगी। आप मेरी बात, आपके बानी चेयरमैन की स्टेटमेंट है कि मुझे नहीं पता चलता, मुझे बेगम साहिबा बताते ये हो गया या टीवी से। आपने इनके जो है उमर अयूब साहब की स्टेटमेंट, उन्होंने सिर्फ पंजाब का जिक्र किया। उन्होंने केपी का नहीं बताया 4 सीटों पे जो डेवलपमेंट स्कीम शुरू हैं, जहाँ पर इफ्तिताहें हो रही हैं, डेवलपमेंट स्कीमों पे जो है जॉब्स लग रही हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही है। तो आपको करनी चाहिए। देखें हम करेंगे, लेकिन असर कुछ नहीं होना फिर भी, क्योंकि जब यही चीज़ होती है, जब आप जिधर अपोजिशन में होते हैं आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करते हैं, अमल दरामद कुछ नहीं होता। आपको याद है ना, जब कश्मीर में एक इलेक्शन हो रहा था और फिर जब उसको इलेक्शन कमीशन ने कहा मिनिस्टर को, उस वक्त जो भी चीफ मिनिस्टर भी, कि आप कश्मीर छोड़ जाएं, तो वज़ीर-ए-आज़म उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ उधर स्टेज पे खड़ा कर दिया, क्या हो। तो उस वक्त भी रद्दी की टोकरी में इलेक्शन कमीशन के फैसलों को इन्होंने फेंके। अब वो तो आपको याद है ना, वो भी गलत था। अभी तो बिल्कुल सही है। और अभी इलेक्शन कमीशन बार-बार नोटिफिकेशन करता रहा कि आईजी इस्लामाबाद को चेंज किया जाए और डीसी इस्लामाबाद को चेंज किया जाए, और बार-बार की याद दहानी के बाद एग्जीक्यूटिव को भेजते रहे, निगरान हुकूमत को भेजते रहे, वो तब्दील नहीं हुआ। गलत हुआ। तो निगरान हुकूमत के जो करते जाते उनको बुलाते अदालत में और उनको कहते थे कि तुम फायर हो आज से। और जब ये लोग पीडीएम की हुकूमत थी और यही तर्ज अमल था इनका, तब भी तो गलत था। बात सिर्फ ये है कि हम एक दूसरे पे फेंक सकते हैं, ये आज का जवाब नहीं देना चाहते, ये माजी पे फेंक देते हैं, मगर आज का जवाब नहीं देना चाहते। माजी का एक सेकंड, माजी का जवाब नहीं, मत लीजिए, 2 मिनट रुक जाए। हमारी जो हो चुकी है, हमारी
بریک کے بعد آپ ان کی روزی بھی بلاد مارنا چاہتے ہیں. بریک لے لیجیے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مہر بانو صاحبہ, آپ کو میں نے ٹوک دیا تھا بریک پر جاتے ہوئے, لیکن کنڈی صاحب نے جو کہا کہ آپ بھی تو خیبر پختونخوا میں یہی کچھ کر رہے ہیں, پنجاب میں آپ شکایت کر رہے ہیں, وہاں پر آپ الیکشن قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. نہیں, اگر ہو رہی ہے اور اگر اس کی نشاندہی کرتے ہیں بالکل ان کو کرنی چاہیے. ہماری طرح فورسفلی جس طرح ہم صرف خط نہیں لکھتے ہیں, پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں, ہم لوگوں میں بھی جاتے ہیں, ہم بات بھی کرتے ہیں, اس کو اجاگر کریں. اور میری نظر میں بالکل نہیں ہونا چاہیے ہے. اگر کے پی کی گورنمنٹ یہ کر رہی ہے تو غلط کر رہی ہے, ان کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. شفاف الیکشنز ہونے چاہیے. آپ بھی کہہ رہے ہیں صاحب, اگر پنجاب حکومت کر رہی ہے تو غلط کر رہی ہے. نہیں, اور میں ایک اور چیز, آئی وانٹ ٹو گو ون اسٹیپ فارورڈ. ایک سیکنڈ, آئی وانٹ ٹو گو ون اسٹیپ فارورڈ. اگر کے پی میں ان کسی کو بھی تحفظات ہے, جیسے کہ ہماری اپنی جماعت کے لوگوں کو ہے, جھگڑا صاحب ہیں, کامران بنگر صاحب ہیں, اور بھی لوگ ہیں جن کے الیکشن میں ان کو تحفظات ہے, میں تو پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ ہماری کے پی حکومت کو وہاں پر ایک کمیشن بنانا چاہیے ہے اور پروب کرنا چاہیے الیکٹرل فراڈ. دیکھیے, میں اصولی بات کروں گی ہمیشہ, جب وہ بنائیں گے تو پھر اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے. جب وہ کمیشن بن جائے گا تو ہم تالیاں بجائیں گے. بالکل, مگر میرے میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ میں یہ کہہ سکوں. کیا آپ کہہ سکتے ہیں, کیا آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ عید سے پہلے پروگرام کیا تھا نا, انہوں نے کہا تھا ہم جوڈیشل کمیشن, میں سی ایم سے کہہ رہا ہوں کہ بنائیں. بالکل ہم نے کہا ہے, بنوائے تو صحیح نا, جب بن کاش کہ اگر میں چیئرمین ہوتی پارٹی کی اور میرے حکم پہ ہوتا, مگر میں نے بات کی ہے. ہماری جماعت, یہ بات آپ کی جماعت کے لیڈرز نے خود آ کر کہا تھا کہ آپ کے بانی چیئرمین نے یہ کہا ہے کہ کمیشن کے لیے درخواست دیں, لیکن وہ نہیں ہوا ابھی تک. خان صاحب نے بالکل کہا ہے, انہوں نے دوبارہ ریپیٹ بھی کیا ہے, اور مجھے امید ہے, نہیں مجھے ہمیں کے پی گورنمنٹ جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ بالکل بنانے جا رہے ہیں, اینڈ انشاءاللہ یو سی کی کمیشن بنے گا. بڑی سمپل سی بات ہے, انکوائری بھی ہوگی. بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک ہی, ہم سارے جمہوری لوگ بیٹھے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے, لیکن میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب یہ ڈسکا میں الیکشن کرا رہے تھے تو اور دھند کے اندر کتنے پریزائڈنگ آفیسر غائب ہو گئے. ہم ڈسکا نہیں چاہتے, ہم نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ فری فیئر الیکشن ہو. 2024 کرا دیا, 8 فروری ہو گیا, ایک ڈسکا کو رے رہے. دیکھیں کچھ بھی, یہ تو ان کا موقف ہے نا, وہ موقف ثابت کہاں سے ہونا ہے, وہ بات کوئی آ جاتی ہے جو آئینی طور پہ آزاد ادارے. بات بڑی سمپل سی کہ الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے. اگر ان کو کوئی اعتراضات ہیں تو الیکشن کمیشن میں جائیں, وہ آزاد ادارہ ہے آئینی طور پہ, وہاں سے جو ہے وہ بالکل کوئی حکومت کی فورس استعمال نہیں ہونی چاہیے. دل پہ ہاتھ رکھ کے, کیا اس میں دل پہ ہاتھ رکھ کے حلفاً بتا دیں کہ یہ دلی طور پہ مطمئن ہے کہ الیکشن صاف ہوا, شفاف ہوا, جمہوری ہوا, فارم 47 کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. اور آج بھی بتائیں, لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں. لیکن بات یہ ہے کہ کہہ نہیں سکتے, یہاں ادھر دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, امتحان میں نہیں, میں آپ کو سمپل سا اس کا جواب دیتا ہوں نا. یہ چیزیں مذہب کو لانا, بات یہ ہے, مذہب کو کون لا رہا ہے؟ جان اللہ کو دینی ہے, پورا تماشا قوم نے دیکھا, اس کا حال دیکھ لیا آپ نے, تو وہ انہوں نے جان اللہ کو دے کے کیا باتیں کی, کیا ثابت ہوئے وہ. تو اس طرح کی باتیں کہنا, دیکھیں عدالتیں ہیں, آپ عدالتوں میں جائیں, ایویڈنس رکھیں اور اپنے آگے بڑھیں. پر رانا صاحب ایک اخلاقی جرت بھی ہوتی ہے نا, تھوڑا سا جب آپ نے نیب کے کالے قانون کو استعمال کر کے اخلاقی جرت آپ کے لیڈر کے اندر ہے کہ جس نے جو ہے وہ بات کیجیے, صحیح بات کیجیے. پنجاب پولیس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. جب ہم RTS کر رہے تھے, اس کی یہ پروب کرتے اور بتاتے کہ RTS کیوں بیٹھا, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے واقعی پروب کی اور بتایا کہ انہوں نے منع کیا کہ ماضی میں مت جائیں. نہیں, آپ ایک سیکنڈ, 2024 پہ آپ انصاف کریں اور ماضی میں بھی جائیں. نہیں, میں نے کہا تھا مستقبل کی بات کرتے ہیں, پھر چلیں. میں نے کہا تھا ایک مستقبل کی بات, ہم تو EVMs لانا چاہ رہے تھے اسی لیے کہ ایسے نہ ہو. آپ لوگوں نے ریزسٹ کیا, آپ آئے دیکھیں پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے, ریفارمز کمیٹی, اس میں آئے بیٹھے. PDM کی حکومت, یہ میڈیا کے ذریعے بات نہیں ہوتی, آپ آئیں گے ریفارمز کمیٹی میں بیٹھیں گے, ریفارمز کمیٹی میں بیٹھیں گے, اس پہ بات چیت ہوتی ہے. ایسی نہیں ہوتی کہ ریفارمز کمیٹی کیا ہوتی ہے, جو سسٹم بنا ہوا ہے کم از کم اس پہ بھی امپلیمنٹ ہو جائے تو میرا خیال ہے کسی ریفارمز کمیٹی ہوتی ہے. دیکھیں ہم نے کمیٹی بنائی تھی, 18ویں ترمیم ہوئی ہے نا ملک میں, آئین بنا ہے نا, کمیٹیز کے تھرو بنا ہے نا. اب کہتے کیا ہوتی ہے, بہت مسئلے مسائل ہیں, بہت مسئلے مسائل. ابھی آپ کو نظر آیا, لیکن جب آپ اس وقت تھے نا, اس وقت آپ کو نظر نہیں آ رہا. حفیظ پیر زادہ صاحب جنہوں نے آئین پاکستان آپ کو بنا کے دیا, جس نے 18ویں ترمیم پاس میں نہیں تھی,
لیکن جب یہ بات اس وقت کرتے تو ٹھیک ہے, اس وقت آپ ہمارا حصہ تھے, آپ نے بڑی اس پہ ڈیسک بجائے, کیا بہت اچھا ہوا, آج آپ کو اچھی چیزیں بھی ہیں, آج بھی میں بتا دوں اچھی چیزیں بھی ہیں, پر اٹ از ناٹ اے کمپلیٹ. آپ یہ کہہ سکتے نہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر جو ہے بل ہے یا جو اس میں بہتری کی گنجائش ہے, جی اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے برا ہے, ہونی چاہیے. مگر میں صرف ایک چیز کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیے آپ ماضی میں آپ نے جانا ہے بالکل جائیے, 2024 جو ہے نا وہ ابھی ان پلے ہے. آپ اس کے بعد آپ اس الیکشن کو دیکھیے, اس کے بعد آپ نے 2017-18 کی بات کرنی ہے, آپ اس کی بھی کیجیے. آپ نے پیچھے جتنا جانا ہے جائیے, ہمیں کوئی غرض نہیں, لیکن 2024 کی بات جو ہماری غلطی ہے ہم تسلیم کریں گے, ہم معافی مانگنے کو بھی تیار ہیں. مگر آپ چوتھی دفعہ دوبارہ وہی غلطیاں کر رہے ہیں, تو آپ مجھے لگ رہا ہے اپنی پارٹی بڑی جمہوری ہیں جو ہے نا, زیادہ دیر نہیں چلیں گی. میں کچھ نہیں کہتا, جملہ میں نے کہا مکمل کر دیتا ہوں. رانا صاحب یہ میس دیے جا رہے ہیں, آج نواز شریف صاحب خود پہنچے ہوئے تھے ایک تندور پہ کہ 16 روپے کی روٹی بک رہی ہے کہ نہیں بک رہی. ویسے تو زیادہ تر تندوروں پہ نہیں بک رہی ابھی تک, لیکن روٹی 4 روپے کم کر کے ڈیزل آپ 8 روپے زیادہ کر رہے ہیں. یہ کہاں کی حکمت ہے, ایسے کیسے کنٹرول ہوگی مہنگائی؟ دیکھیں یہ تو پنجاب حکومت کے ایفرٹس ہیں کہ ایک عام جو آدمی جو تندور سے روٹی لیتا ہے, جو نان لیتا ہے تندور سے, اور وہاں جو ہے کوئی کسی طریقے سے انفلیشن کمی, اس میں کمی لائی جائے, تو میرے خیال سے اچھا ایفرٹ ہے. مگر دیکھیں نا, وہ پریکٹیکل بھی تو ہونا چاہیے نا. جب آٹے کی ٹرانسپورٹیشن پر کاسٹ اس کی بڑھنے لگے گی ڈیزل کی وجہ سے. نہیں دیکھیں, یہ پنجاب حکومت ایک انڈیپینڈنٹ حکومت ہے جس کے اپنے انیشیٹیوز ہیں. جب آپ پیٹرول کی بات کرتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل پرائسز سے لنکڈ ہے, اس کے اندر وفاق جو ہے وہ میں اب آپ کو یاد آ گیا جب آپ کہا کرتے تھے کہ یہ 4 روپے بڑھتا تھا پیٹرول, تو رات کے اندھیرے میں بم مار دیا پیٹرول. انہوں نے کہا ہے کہ رات کے اندھیرے میں, انہوں نے کہا ماضی کی بات نہ کریں, مستقبل کی بات کریں. آج کی بات انہوں نے آپ کو کہا. لیکن میں آپ کو یہ آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ پیٹرول کی ڈبیٹ جب شروع ہوئی تھی تو وہ انہی کے اسد عمر صاحب تھے جو ہماری 13-18 کی حکومت میں جب پیٹرول بڑھتا تھا تو کہانی شروع کی تھی. پھر ہم نے 18-23 کی جو ان کی حکومت تھی, پھر ہم اس کا جواب دیتے تھے. پیٹرول کے اوپر سیاست ختم ہو جانی چاہیے. پیٹرول کے اوپر سیاست ختم ہو جانی چاہیے. پیٹرول امپورٹڈ آئٹم ہے, یا تو آپ پاکستان میں بنا رہے ہو, جو اس کی قیمت باہر ہوگی وہ ٹرانسلیٹ ہو جائے گی. بس اب ہم اس جملے پر اب یہ مٹا دیں اس کو, یا قائم رہے کہ اگر پیٹرول کی قیمت بڑھے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے؟ یہ تو یہ دیکھیں بات, یہ تو انہوں نے شروع کیا تھا نا, یہ سارے نعرے جو تھے. میں تو سمجھتا ہوں پیٹرول میں سیاست ہمیں کرنی بند کر دینی چاہیے. میرا یہ موقف آج کا نہیں ہے, پچھلے کتنے سالوں کا ہے کہ جب ہم پیٹرول کی سیاست جس میں ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہے, اس کو بھی ہم پاپولزم جب آپ کرتے تھے تو غلط کرتے تھے. ہاں جب آپ کرتے تھے جو بھی کرتا. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, حمزہ, مریم, سب عدالتوں میں اس وقت آتے تھے. میں خود عدالتوں میں کھڑا ہوتا تھا, میں دیکھتا تھا روز وہی بات کرتے تھے, رات کے اندھیرے میں بم مار دیا. رات کے اندھیرے میں تو چور ڈاکو ایکٹیو ہوتے ہیں. اسد میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ پیٹرول کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, پیٹرول معیشت کے اوپر بھی سیاست نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں معیشت کے اوپر بھی سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہمیں وہ پاپولزم, جو پاپولسٹ فیصلے کر کے ہم لوگ اس ملک کو یہاں اس نہج پہ لے کے آئے ہیں, اب ہمیں ملک کو ٹھیک کرنا ہے. ہم تو چارٹر آف اکانومی کی کیا بات, یہی بات ہے نا کہ آپ نے کچھ شعبوں کے اوپر یا کچھ ڈیسیجنز کے اوپر آپ کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. تو ہم تو چارٹر آف اکانومی کی کب کی بات کر رہے ہیں؟ مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت, عوام کا بہت بڑا مسئلہ ہے. کوئی بھی حکومت جو ہے وہ چیزیں مہنگی کر کے پاپولر نہیں رہ سکتی, الٹیمیٹلی اس کو بھگتنا پڑے گا. کیا آپ کے ذہن میں کیسے ہو؟ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ مہنگائی ایک بہت بڑا مطلب ہے کہ ایسی بیماری سمجھیں کہ جس پہ کوئی بھی حکومت پاپولر نہیں رہ سکتی. جی, اور اس میں پہلے میں نے آپ کے شروع میں بات کی تھی, جب آپ IMF کے پاس جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کی کچھ شرائط ہیں, اس کو آپ کو ماننا پڑے گا. جس کی بھی حکومت ہو, ہماری ہو, ان کی ہو, اس میں انہوں نے بھی ٹائم گزارا ہے اور یہ چیزیں ہوئی ہیں. لہٰذا اس پہ جو ہے حکومت کو ڈیفینیٹلی سوچنا پڑے گا کہ ہم غریب آدمی کو کس طریقے سے, کتنی جو ہے ہم امیروں سے چیزیں یا ٹیکس لگا کے ہم غریبوں کو کتنی ریلیف دے سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ہمیں ریلیف جو ہے ان لوگوں کو دینا چاہیے کہ جو غریب ہیں. ان لوگوں کو نہیں جانا چاہیے جو کہ اقتدار کوریڈورز میں ہر وقت گھوم رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ ہماری حکومت ہو, ان کی حکومت ہو یا ان کی حکومت ہو. آپ ماضی میں شکایت کرتے رہے ہیں کہ جی معیشت پہ سیاست نہ کریں, جب کووڈ کے زمانے میں آپ کی اپوزیشن کر رہی تھی, تو آج آپ بھی پیٹرول پر سیاست نہ کرنا اس کو اپنائیں گے؟ 3 لانگ مارچز کی تھی نا اسی بنا پر. غلط کیا تھا نا, آپ تو سمجھ دینا. ووٹ آف نو کانفرنس کی بنیاد ہی انہوں نے اسی کو بنایا تھا. دیکھیے ہم نہیں, بالکل نہیں کرنی چاہیے. ہم تو بات ہی کریں کہ ان کے پاس تو عوام کا اعتماد ہی نہیں ہے. یہ تو مینڈیٹ کے بغیر فیصلے. چلیے, بہت شکریہ میں بانو قریشی صاحبہ, فیصل صاحب بہت شکریہ, رانا احسان افضل صاحب. یہ آج کا پروگرام تھا. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.